لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو رمضان مبارک ہو۔ آج رمضان کا پہلا دن ہے، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، رحمتوں کا دریا بہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، ہمیں اس میں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے ان نیک عمل کو قبولیت کا شرف بھی بخشے۔ تو آئیے آج ہم نیا باب پڑھ رہے ہیں۔ اس نئے باب کا عنوان ہے السیرۃ النبویہ و فیہا الشمائل، یعنی سیرت نبوی اور شمائل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان۔ ہم آج حدیث نمبر 2169 سے آغاز کریں گے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، سفید رنگ کا لمبا جانور ہے۔ وہ اپنے سم وہاں رکھتا ہے جہاں اس کے نگاہ پہنچتی ہے۔ میں اس پر سوار ہوا حتیٰ کہ بیت المقدس تک پہنچا، اور میں نے اس کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس حلقہ سے دوسرے پیغمبر باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں نکلا تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دودھ کا لے کر آئے۔ چنانچہ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ پھر ہمیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ واقعہ معراج کا ذکر ہو رہا ہے۔ معراج ہجرت سے پہلے ہوا، اس کی حتمی تاریخ کے بارے میں اتفاق نہیں ہے۔ بعض احادیث کے مطابق یہ ہجرت سے کے آخری سال ہوا، اور بعض احادیث کے مطابق ہجرت سے 2 سال قبل ہوا، تو اس کی تاریخ کے مطابق اتفاق نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے لیے بلایا تو آپ کو بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ تو معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے یروشلم یعنی مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو جماعت کرائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جماعت کرا چکے تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب دونوں کا برتن پیش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ پھر ہمیں یعنی حضرت جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ اس وقت آپ براق پر سوار تھے۔ براق بہت تیز رفتار جانور ہے، اور اس کی جو رفتار ہے وہ حد نگاہ تک ہے۔ اس کا ایک پاؤں اور دوسرے پاؤں کا فاصلہ اتنا ہوتا تھا جتنی ہماری نگاہ کی حد ہوتی ہے۔ تو ہمیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا، دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ سوال کیا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
پھر سوال کیا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا ہاں انہیں بلایا گیا ہے، اللہ کی طرف سے انہیں آسمان کی طرف آنے کی دعوت دی گئی ہے، تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ میں نے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعا کی۔ پھر ہمیں دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا، حضرت جبریل نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا تو سوال کیا گیا کون ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا جبریل۔ فرشتوں نے پھر پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ فرشتوں نے کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے، چنانچہ ہمارے لیے دوسرے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ وہاں میں نے 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریا کو دیکھا۔ ان دونوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے بھلائی کی دعا کی۔ پھر ہمیں تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا کون ہے؟ جواب دیا گیا جبریل ہیں۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا محمد۔ انہیں پھر سوال کیا گیا کیا ان کو دعوت دی گئی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے، چنانچہ ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ میں نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں خوبصورتی کا آدھا حصہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا اور ہمارے لیے بلائی کی دعا کی۔ پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف بلند کیا گیا۔ حضرت جبریل نے حسب سابق دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ سوالات کیے گئے کون؟ جواب ملا جبریل۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد ہیں۔ کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو چوتھے آسمان کا دروازہ بھی ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہم نے ادریس کا مقام و مرتبہ بلند کیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ پھر ہمیں 5ویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ پھر سوال کیا گیا کون ہیں؟ جواب دیا گیا جبریل ہیں۔ پھر وہی سوال ہوا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر سوال ہوا انہیں کیا بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا ہاں انہیں بلایا گیا ہے، چنانچہ ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر ہمیں چھٹے آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور چھٹے آسمان کے دروازے کھولنے کا مطالبہ کیا گیا۔ وہاں پر بھی وہی سوالات ہوئے اور پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر ہمیں 7ویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پھر وہی سوال و جواب ہوئے اور اس کے بعد 7ویں آسمان کا بھی دروازہ کھول دیا گیا۔ تو وہاں پہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں اور وہ اس کی طرف دوبارہ نہیں لوٹتے۔ آپ دیکھ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ ہیں، ہر آسمان کے دروازے ہیں اور ہر آسمان کے دروازے کے داروغے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں۔ حضرت جبریل جو ہیں وہ گیٹ پاس لے کر دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں تو تب جا کے تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم چونکہ خلیل اللہ ہیں، ان کا رتبہ بہت بلند ہے، وہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور فرشتوں کا بیت اللہ ہے، یہ بالکل جو دنیا میں بیت اللہ ہے اسی کی سیدھ میں آسمان پر فرشتوں کے لیے عبادت گاہ ہے۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہاں نماز ادا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ جو فرشتہ ایک دفعہ بیت معمور میں جاتا ہے اسے دوبارہ جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ پھر ان کو
सिदरतुल मुंतहा के पास ले जाया गया। उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह थे और उसका फल मटकों की मानंद था। सिदरतुल मुंतहा जो है 7 आसमानों के ऊपर एक हद है जहाँ पर दुनिया से आने वाले अमाल वहाँ तक पहुँचते हैं और उसके बाद फिर बारगाह इलाही में पहुँचा दिए जाते हैं। तो सिदरा का लुग़वी माना है बेरी और सिदरतुल मुंतहा ये बेरी का जो दरख्त है, मैंने आपको बताया कि एक हद है। दुनिया से जितने मामलात ऊपर उठाए जाते हैं, लोगों के अमाल और लोगों की अरवा और इसी तरह की दूसरी चीज़ें, वो यहाँ तक पहुँचाई जाती हैं। उसके बाद फिर बारगाह इलाही में पहुँचाने के लिए आप समझिए एक नया चैनल शुरू होता है। बहरहाल उसके फल मटकों की मानंद थे। वैसे तो बेर बड़ा छोटा सा फल है, लेकिन सिदरतुल मुंतहा के जो बेर हैं वो मटकों की मानंद हैं और उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह बड़े बड़े थे। रसूलुल्लाह उसको अल्लाह ताला के हुक्म ने ढांका तो उसका हाल ऐसा हो गया कि मखलूक में कोई उसका हुस्न बयान नहीं कर सकता। अब सिदरतुल मुंतहा को एक नूर ने ढांपा हुआ था, कुरान मजीद में उसका जिक्र आता है, और उसके साथ वो इतना खूबसूरत हो गया था कि जिसकी खूबसूरती का ज़िक्र नहीं किया जा सकता, अल्फाज में उसकी खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता। फिर अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही की जो कि करनी थी, और हर दिन और रात में मुझ पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की। मैं उसके बाद हज़रत मूसा के पास आया और उन्होंने मुझसे पूछा, तेरे रब ने तेरी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने कहा 50 नमाज़ें। हज़रत मूसा ने कहा, तू अपने परवरदिगार की तरफ लौट जा, तेरी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखेगी, और तू परवरदिगार से ये सवाल कर कि अल्लाह ताला इन नमाज़ों में कमी कर दें, क्योंकि मैंने बनी इसराइल को आज़माया, उनका इम्तिहान लिया, वो ये इबादत ना कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दोबारा अपने परवरदिगार की तरफ लौटा और कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत के लिए नमाज़ों में कमी फरमा। चुनाचे 5 नमाज़ें कम कर दी गईं। फिर मैं दोबारा ज़मीन की तरफ जब आने लगा तो हज़रत मूसा 6ठे आसमान पर थे। हज़रत मूसा की तरफ लौटा और हज़रत मूसा ने फिर पूछा कि क्या मामला हुआ? तो मैंने उनसे कहा, मुझसे 5 नमाज़ें कम कर दी गई हैं। उन्होंने कहा, तेरी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखेगी, अपने रब की तरफ दोबारा जाओ और उससे मज़ीद कमी का सवाल करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसी तरह अपने परवरदिगार और हज़रत मूसा के दरमियान आता जाता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मोहम्मद, दिन और रात में 5 नमाज़ें हैं और हर नमाज का सवाब 10 का होगा, और ये नमाज़ें हैं तो 5, लेकिन इनका सवाब 50 नमाज़ों का है। असल बात यह है, हज़रत मूसा चूँकि अपनी उम्मत के साथ वक़्त गुजार चुके थे, तो हज़रत मूसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार कहते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नमाज़ें 5 कर दी और उसके बाद ये कहा कि बस मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया, अब बात नहीं बदलेगी, अब ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। तो अभी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा के पास से गुज़रे, हज़रत मूसा ने फिर कहा, तुम्हारी उम्मत 5 नमाज़ें भी अदा नहीं कर सकेगी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे अपने रब से शर्म आती है। वैसे भी अल्लाह ताला ने अपना फ़ैसला सुना दिया था कि ये आखिरी फ़ैसला है, और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी फरमा दिया कि ये नमाज़ें हैं तो 5, लेकिन इनका सवाब 50 का है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है कि मन जा बिल हसनती फलहु अश्रु अम्सालिहा, जो नेकी लेकर आएगा उसका बदला 10 नेकियां होता है। ये एक इस्लाम का अमूमी असूल है, सिर्फ नमाज के बारे में नहीं बल्कि हर मामले में। तो लिहाजा ये नमाज़ें हैं तो 5, लेकिन ये 50 हैं सवाब के एतबार से। जिसने नेकी का इरादा किया और नेकी नहीं की, उसके लिए एक नेकी लिख ली जाती है, लेकिन अगर उसने वो नेकी कर ली तो उसके लिए 10 गुना सवाब लिख दिया जाता है। और जिसने बुराई का इरादा किया और उस बुराई को अमल में ना लाया तो उसके लिए कुछ नहीं लिखा जाता, बल्कि अगर किसी ने बुराई का इरादा कर लिया और उसने बुराई ना की तो उसको एक नेकी का सवाब दे दिया जाता है कि इसने बुराई का इरादा किया था लेकिन इसने ये बुराई ना की।
اگر اس نے وہ برائی کر لی تو اس کے لیے ایک ہی برائی لکھتی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 نیکیاں، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 700 گنا تک نیکی کا بھی اجر ہمیں بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کو محدود نہیں کرتے، ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے 700 گنا سے زیادہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو منیمم کی حد 10 ہے اور میکسیمم کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر کسی نے برائی کی اور اس نے وہ ارادہ کر لیا، عمل نہ کیا، تو ایک نیکی کا ثواب مل گیا کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا، تو اس کے حق میں ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جائے، اور جس نے برائی کر لی تو اس کے لیے ایک ہی برائی کا جو ہے گناہ لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر ایک نیکی کا ثواب 10 گنا مل رہا ہے تو ایک برائی کا بدلہ بھی تو 10 گنا ہی ملتا۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ وہ نیکی کا اجر تو 10 گنا دیتا ہے اور برائی کا اجر اتنا ہی دیتا ہے جتنی کسی نے برائی کی ہو۔ اور یہی مطلب ہے اس آیت کا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ ہاں نیکی ہو تو اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے دیتے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے۔ اور یہ رحمت رمضان میں مزید 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ آپ رمضان میں نیکی کرتے ہیں تو جس نیکی کا ثواب رمضان میں 10 گنا مل رہا تھا، رمضان میں اس کا ثواب 70 گنا مل جاتا ہے۔ تو رب کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، آؤ اپنا اپنا حصہ اس میں سے وصول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نیچے اترا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کو بتایا۔ انہوں نے پھر کہا، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اور 5 نمازوں میں سے بھی مزید کمی کا سوال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا، میں اپنے پروردگار کی طرف بار بار لوٹا ہوں، یہاں تک کہ اب مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ تو معراج کا تحفہ کیا ہے؟ معراج کا تحفہ ہے 5 نمازیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تحفہ اتنی بلند جگہ پر اور اتنی عزت و تکریم دے کر عطا کیا گیا، تو یہ نماز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جب ایک مومن نماز ادا کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اس کا رب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اپنے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے ایک نمازی کا مقام۔ اور ہم لوگ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ نماز میں ہونے کے باوجود ہماری توجہ ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ آپ کہیں گی کہ جی اس وقت شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو بات یہ ہے جہاں خزانہ بڑا ہوتا ہے ڈاکہ وہیں پہ پڑتا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں اس نے نماز اچھی طرح ادا کر لی تو وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے گا، اس لیے شیطان اس موقع پر بہت وسوسے ڈالتا ہے۔ ہمیں شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، نماز میں اپنی توجہ اللہ کی طرف فوکس رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ نماز ہی مومن کی معراج ہوگی۔ حدیث نمبر 2170، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مجھے خواب میں 2 مرتبہ دکھائی گئی۔ ایک آدمی نے تجھے ریشم کے ٹکڑے میں لپیٹا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو پھر میری بیوی بنا دے گا۔ اب حضرت عائشہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے وہ واحد بیوی ہیں جو کہ کمواری آپ کے نکاح میں آئیں۔ باقی ساری بیویاں جو تھیں یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، تو حضرت عائشہ آپ کو بہت زیادہ محبوب بھی تھیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے بتایا عائشہ۔ پھر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کی محبت کا علی الاعلان اعتراف کیا۔
ہے آج کوئی ہمت والا آدمی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے اپنی بیوی سب سے زیادہ محبوب ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی اور اس کو ہمارے لیے مثال بنا دیا۔ بہرحال حضرت عائشہ آپ کی سب سے زیادہ محبوب بیوی تھیں۔ جب حضرت عائشہ کے ساتھ ابھی آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا تو آپ کو خواب میں 2 دفعہ حضرت عائشہ کو دکھایا گیا، ایک اور حدیث میں 3 دفعہ کا ذکر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی کہ کسی شخص نے ایک مخمل کے ٹکڑے میں، یہاں پہ ریشم کا ٹکڑا ہے، ایک اور جگہ پہ مخمل کے ٹکڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر لپیٹی ہوئی تھی، اور جب اس کو کھولا گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس میں حضرت عائشہ کی تصویر تھی۔ تو میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے میری بیوی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میری بیوی بنا دے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبوب تھیں، اس کی وجہ حضرت عائشہ کی آپ سے محبت، نیکی کرنے کا شوق اور ان کا بہت زیادہ ذہین اور فطین ہونا تھا۔ علم کی بہت رسیہ تھیں، ہر وقت علم کا شوق کرتیں، جو مسئلہ نہ سمجھ آتا اللہ کے رسول سے دوہرا کے دوبارہ پوچھ لیتیں۔ وہ اس امت کی فقیہہ تھیں۔ ان کے دور میں صحابہ کو جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ حضرت عائشہ کے پاس آتے اور حضرت عائشہ انہیں کہتی ہاں یہ مسئلہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا۔ ویسے بھی ایک بات پر آپ نوٹ کیجئے کہ حضرت عائشہ عمر کے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں جو سیکھنے کا دور ہوتا ہے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کے معاملات اچھی طرح سمجھے، اور پھر اللہ کے رسول جب فوت ہوئے تو حضرت عائشہ کی عمر صرف 18 سال تھی، تو باقی ساری عمر درس و تدریس میں گزارتی۔ ان کے بے شمار شاگرد تھے اور ان سے 2210 احادیث جو ہیں وہ روایت کی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 2171 عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس نے ان کو خبر دی کہ ابو سفیان بن حرب نے ان کو بتایا کہ ہرقل نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں سے ایک آدمی کو بلانے بھیجا، اور اس وقت وہ تجارت کے لیے شام کے ملک میں گئے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش سے صلح حدیبیہ کر لیا، اور اس صلح کی سب سے پہلی شک یہ تھی کہ مسلمان اور قریش مکہ اب آپس میں 10 سال کے لیے امن سے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دن سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس دن سے لے کے اب تک، یعنی صلح حدیبیہ ہونے تک کفار کے ساتھ لڑائی کا مسئلہ ہی رہا۔ پہلے مکے میں مظالم ہوتے رہے، ہجرت کے بعد بھی کفار نے پیچھا نہیں چھوڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کفار قریش سے یہ معاہدہ ہو گیا کہ اب اگلے 10 سال تک وہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس وقت کے جتنے جو بادشاہ تھے اور حکمران تھے ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی سپر پاور روم کے بادشاہ کو بھی خط لکھا۔ روم کے بادشاہ کو ہرقل کہتے تھے۔ اسی طرح ایران کے بادشاہ کو بھی خط لکھا، مصر کی طرف، اور 8 حکمرانوں کی طرف آپ نے یہ خطوط لکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو اس وقت کی جو سپر پاور تھی روم، اس کے بادشاہ کو خط لکھا۔ اب یہ خط جب ہرقل کے پاس پہنچا تو ہرقل نے اس کے لیے کچھ تصدیق اور تحقیق کا ارادہ کیا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اعلان کروا دیا کہ کوئی شخص مکہ والوں میں سے جو اس شخص کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے ساتھ اس کا قربت کا تعلق ہو، اس شخص کو تلاش کیا جائے۔ ابو سفیان بن حرب جو پہلے اس وقت تک کافر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے کی توفیق دی تھی۔ وہ یہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت شام تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، اور ہرقل جو تھا یہ بھی عبادت کے لیے
وہاں پر مسجد اقصیٰ میں آیا ہوا تھا، تو لہٰذا لوگوں نے جب یہ اعلان، بادشاہ کا اعلان سنا، تو لوگوں نے حضرت ابو سفیان کو، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، ان کو ہرقل کی خدمت میں پہنچا دیا۔ ہرقل ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ تحقیق اور تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ حضرت ابو سفیان بن حرب اس وقت تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس مقام ایلیا میں پہنچے، جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلایا اور پھر ان کے سے پوچھا، تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا، میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے حکم دیا، اس کو میرے پاس لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے کر دو۔ اب صورتحال یوں ہے کہ ہرقل کے سامنے ابو سفیان بالکل سامنے بیٹھے ہیں، اور ابو سفیان کے گروہ کے چند اور افراد تھے، ان کو ابو سفیان کے پیچھے بٹھا دیا گیا۔ اور پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس آدمی کے بارے میں، یعنی جس نے مجھے یہ دین کی دعوت کا پیغام بھیجا ہے اور جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں اس کے متعلق ابو سفیان سے کچھ پوچھوں گا، اور اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بولے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ یعنی صورتحال اب یوں ہے کہ ہرقل کے بالکل سامنے ابو سفیان بن حرب بیٹھے ہیں، اور ان کے پیچھے ان کے چند ساتھی بیٹھے ہیں۔ ابو سفیان کو ہرقل نے اپنے ترجمان کے ذریعے، جو ان کے ساتھی تھے، ان سے یہ کہا کہ اگر ابو سفیان کسی معاملے میں غلط بات کریں تو تم بتا دینا تاکہ ابو سفیان کوئی غلط بیانی نہ کر سکیں۔ خدا کی قسم، مجھے اگر یہ غیرت نہ ہوتی کہ یہ لوگ میرا جھوٹ پھیلائیں گے تو میں آپ کی نسبت ضرور غلط گوئی سے، جھوٹ سے کام لیتا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، اس وقت ابو سفیان مسلمان نہ تھے، تو اگر انہیں یہ خیال نہ ہوتا کہ میرا جھوٹ پکڑا جائے گا تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت ضرور جھوٹ سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ تھی کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں سے کیسا ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ تو بڑے اونچے عالی نسب ہیں۔ کہنے لگا، اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ پھر ہرقل کہنے لگا، اچھا، اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا، نہیں ہوا۔ پھر ہرقل نے پوچھا، بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کہ کمزور لوگوں نے؟ میں نے کہا، نہیں، کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے۔ پھر ہرقل کہنے لگا، اس کے ماننے والے آئے دن بڑھ رہے ہیں یا کہ ان میں سے کوئی پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ وہ کہنے لگا، کیا اپنے دعوی نبوت سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا تھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ وہ کہنے لگا، ہرقل پوچھنے لگا، کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، اور اب ہمارا اس سے ایک وقت مقررہ تک وعدہ ہے، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ میں اس بات کے علاوہ اور کوئی بات بھی اس کلمہ میں شامل نہ کر سکا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں کسی معاملے میں جھوٹ نہ بول سکا، ہاں میں نے صرف اتنی بات کہی کہ اب ہمارا اور اس کا معاہدہ ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کو وہ پورا کرے گا کہ نہیں پورا کرے گا۔ میں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ کر سکا، کیونکہ مجھے پتا تھا میرے پیچھے میری قوم کے دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، جو میں نے اگر غلط بیانی کی تو وہ اس کو چیک کر کے بادشاہ کو واضح کر دیں گے۔ ہرقل نے کہا، کیا تمہاری اس سے کبھی جنگ بھی ہوئی؟ میں نے کہا، ہاں۔ ہرقل نے پھر سوال کیا، تمہارا اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا، لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت جاتے ہیں۔ ابو سفیان کا اشارہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کی طرف تھا۔ غزوہ بدر میں کفار نے مسلمانوں سے مار کھائی، لیکن غزوہ احد میں
کفار نے اپنے خیال میں مسلمانوں سے اس کا بدلہ لے لیا تھا جب مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے۔ ویسے اس میں کفار کا کوئی کمال نہیں تھا، اس میں مسلمانوں کی اپنی کچھ غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ صدمہ پیش آیا تھا۔ بہرحال ابو سفیان کا اس وقت خیال یہ تھا کہ ہم نے غزوہ احد میں مسلمانوں سے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا تھا۔ ہرقل نے پھر پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کی باتیں چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تھا تو تم نے کہا وہ ہم میں عالی نسب ہیں، اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ بات یعنی نبوت کا دعویٰ کبھی اس کے خاندان میں پہلے بھی کسی نے کیا تھا تو تم نے جواب دیا تھا نہیں، تو میں نے کہا تھا اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے اسی بات کی پیروی کی ہے جو کہ پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے جواب دیا نہیں، تو میں نے کہا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے سوال کیا اس بات کے کہنے سے قبل یعنی دعوی نبوت سے قبل کبھی تم نے اس کو جھوٹا پایا؟ تم نے کہا نہیں، تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کیا بڑے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا کہ کمزور لوگ؟ تو تم نے کہا کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، اور عام طور پر پیغمبروں کے پیروکار کمزور ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا یہاں تک کہ وہ اپنے دین میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں نے تم سے پھر پوچھا آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر واپس پلٹ بھی جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں، تو ایمان کی خاصیت ہی یہی ہے کہ جس کے دل میں ایمان رچ بس جاتا ہے وہ اس سے ہٹتا نہیں ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کیا وہ کبھی وعدہ توڑتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں، پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے پھر پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم نے یہ بتایا کہ وہ تمہیں بتوں کی پوجا کرنے سے روکتے ہیں، نماز، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچی ہیں تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں یہ میرے دونوں پاؤں ہیں۔ اب دیکھیے ہرقل کتنا سمجھدار ہے، کتنا عقل مند ہے۔ اس نے اپنی تمام جو سوالات کیے تھے اور تمام باتیں جو کی تھیں ان ساروں کی اس نے وجہ اور حکمت بھی بتائی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ نبی اپنے قوم میں عالی نسب ہوتے ہیں، ان کے پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کے وہ ایفائے عہد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے جو ہیں پیروکار بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے دل نے گواہی دی کہ واقعی یہ سچے نبی ہیں، اور وہ منہ سے یہ پکار اٹھا کہ اگر یہ باتیں سچی ہیں جو تم کہہ رہے ہو تو پھر وہ اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے جہاں میرے دو پاؤں ہیں، یعنی جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت، تو وہ اس جگہ کے وہ مالک بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے دے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اصل بات ہے کہ یہ جو ہرقل ہے یہ ایک دیندار آدمی تھا، ان معنوں میں کہ یہ ایک سچا عیسائی تھا، اور اس وقت بھی یہ بیت المقدس میں اپنی کوئی نظر پوری کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ چونکہ یہ انجیل پڑھتا تھا اور جو سچا عیسائی تھا
تو اس انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں اور آپ کی پہچان اور علامات موجود تھیں۔ اس وجہ سے اسے معلوم تھا کہ نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نبی بنی اسماعیل میں سے نہیں آئیں گے بلکہ وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ یہود کا بھی یہی خیال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل پر یہ رحمت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی حضرت اسماعیل کی اولاد سے بھیجا۔ تو مجھے یہ علم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ میں اس تک پہنچ سکوں تو میں اس سے ملاقات کے لیے ہر تکلیف برداشت کر لوں گا، اور اگر میں ان کے پاس پہنچ جاؤں تو میں اس کے پاؤں دھو کر پیوں گا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہرقل آپ کو سچا نبی مانتا تھا، اس کے دل نے گواہی دے دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جس کی بشارت انجیل اور تورات میں دی گئی تھی۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور اس کو پڑھا۔ یہ خط کھولنے سے پہلے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط دہیہ قلبی کے ذریعے بھجوایا تھا، اور یہ ابھی تک ہرقل نے کھول کر نہیں پڑھا تھا۔ تو ہرقل چاہتا تھا کہ میں اس کے بارے میں ضروری معلومات اور ضروری تحقیق و تفتیش پہلے کر لوں۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ قلبی کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا، اور اس خط کو کھولا اور اس میں لکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد کی طرف سے یہ خط ہے، شاہ روم کے لیے، اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ لکھا، اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں، اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو آپ کو سلامتی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ منہ پھیریں گے تو آپ کی رایا کے ایمان نہ لانے کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو خط بھیجتے تھے تو اس کے لیے ایک قرآن کی آیت بھی لکھ کر بھیجتے تھے، اور وہ قرآن کی آیت یہ ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، کہ اے اہل کتاب ایک کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ کلمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہمارا ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے گا۔ اگر وہ اس بات کا انکار کر دیں یعنی اہل کتاب، تو پھر تم کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ آیت آپ اس حکمران کو جو کہ اہل کتاب میں سے ہوتا تھا، یہ آیت آپ لکھ کر بھیجتے تھے۔ ہرقل جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے عیسائی تھا اور اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ آیت لکھ کر بھیجی۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور بپا ہو گیا، بہت سی آوازیں بلند ہوئیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ ہم حدیث کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں کہ جب ہرقل نے یہ سارا کچھ کیا تھا، یہ سوالات پوچھے تھے، تو اس کے سردار بھی دربار میں موجود تھے، لاٹ پادری بھی اس میں موجود تھا۔ تو جب یہ خط پڑھا گیا اور انہوں نے دیکھا کہ ہرقل کا رویہ جو ہے وہ ایمان لانے والا ہے، تو انہوں نے شور مچا دیا۔ جب بہت زیادہ شور مچا تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا، اس سے تو بنی اسفر کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ بنی اسفر سے مراد رومی لوگ، کیونکہ ان کے رنگ جو تھے
نسبتاً زردی مائل ہوتے تھے، تو ان سے بنی اصفر کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے جو کہ دنیا کی اس وقت سپر پاور تھی۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ عنقریب وہ غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام لانے کی توفیق عطا کر دی۔ ابن ناطور، ایلیا کا حاکم، ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصارہ کا بڑا پادری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیا آیا تو ایک دن صبح کو افسردہ حال اٹھا اور اس کے درباریوں نے پوچھا، آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں۔ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی بھی تھا، علم نجوم میں اس کو پوری مہارت تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجیے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں۔ ابن ناطور ایلیا کا حاکم تھا اور ہرقل کا ساتھی تھا اور لاٹ پادری تھا، تو اس نے یہ بیان کیا کہ ایک دن ہرقل کو یہ خواب آئی کہ اس نے ستاروں کو دیکھا، تو اس کو یہ خواب آئی کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ روم پر غالب آ گیا ہے۔ اس نے اسی وقت ہی پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ صرف یہودی ختنہ کرتے ہیں۔ ابن ناطور نے اس کا حل یہ بتایا کہ اپنے سلطنت میں جتنے بھی یہودی ہیں ان کے بارے میں حکم دے دیجئے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجیے کہ وہاں جتنے یہودی ہیں سب قتل کر دیے جائیں۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سن لیے تو کہا، جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں۔ لوگوں نے دیکھا تو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ عرب لوگ بھی ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا، محمد اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو روم میں خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح دسترس رکھتا تھا، اور وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط آ گیا۔ اس کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق ہرقل کے مطابق تھی، اور وہ رائے کیا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد یہ خط بھی آ گیا۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے بڑے سرداروں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر دیے گئے، اور پھر وہ باہر آیا اور کہا، اے رومیوں، کیا تم میں ہدایت اور کامیابی کی طلب ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ حدیث کے الفاظ اور حدیث کا انداز میں بتا رہا ہے کہ ہرقل دل سے مسلمان ہو چکا تھا۔ تو اس نے اپنے جو تھے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور ان سے یہ بات کہی کہ اے رومیوں، اگر تم ہدایت اور کامیابی چاہتے ہو اور اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، مگر دروازے بند تھے، یعنی وہ اس بات کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ جب ہرقل نے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گیا تو کہنے لگا، ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ، اور انہیں کہا کہ میں نے جو بات کہی تھی، میں نے تمہاری آزمائش کرنی تھی، میں نے دیکھ لیا کہ تم اپنے دین یعنی عیسائیت پر بڑے پکے ہو۔ تب وہ سب کے سب ہرقل کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور ہرقل سے راضی ہو گئے، اور یہ ہرقل کا آخری معاملہ تھا۔ تو میں نے جو یہ ساری حدیث اتنی لمبی آپ کے سامنے بیان کی ہے، میں اس سے ایک ہی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہرقل دل سے آپ کو نبی سمجھتا تھا، لیکن حکومت کی خواہش غالب آ گئی۔ تو اصل بات ہے، دین قربانی مانگتا ہے۔ ایک دفعہ اگر اس وقت ہرقل جو تھا سٹینڈ لے لیتا
تو اللہ کے رسول نے تو اسے پہلے ہی کہا تھا اسلم تسلم، تو اسلام لے آ تو سلامت رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا، جو حکمران مسلمان ہوتا اس کی بادشاہی کو برقرار رکھتے، کیونکہ اسلام کوئی علاقوں کو فتح کرنے نہیں آیا تھا، وہ لوگوں کو دین کا پیغام دینے کے لیے آیا تھا۔ تو اگر ہرقل جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پکا یقین رکھتا اور اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوتا تو اس کو یہ حکومت واپس مل جانی تھی تھوڑے سے مشکلات کے بعد، لیکن ہرقل اس بات کی قربانی نہ دے سکا تو دین قربانی مانگتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں دین ہمیں بڑی آسانی سے حاصل ہو جائے، ہماری دنیا بھی ہمیں ملتے رہے، ہمارے مفادات بھی پورے ہوتے رہیں اور ہمیں ساتھ ساتھ دین بھی مل جائے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دین قربانی مانگتا ہے۔ جب تک آپ آزمائش میں پورے نہیں اترتے اور تب تک دین دلوں کے اندر جگہ نہیں بناتا۔ سوچ لیجئے اس حدیث سے میں اپنے لیے کیا سیکھ رہی ہوں۔ حدیث نمبر 2172، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انجیل میں لکھا ہوا ہے، آپ بدخلق ہوں گے، نہ سخت دل ہوں گے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہوں گے، اور نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے، بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر فرمانے والے ہوں گے۔ اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں انجیل اور تورات دونوں میں موجود تھیں۔ یہود بھی آپ کا انتظار کر رہے تھے، عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے، یہ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھ لیا۔ تو انجیل میں جو آپ کی صفات ہیں وہ کیا تھیں کہ آپ بدخلق نہ ہوں گے، آپ کا اخلاق بہترین ہوگا۔ آپ نے خود فرمایا تھا وہ استول اتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ آپ بدخلق نہ ہوں گے، سخت دل بھی نہ ہوں گے، نرم دل ہوں گے، نرمی کرنے والے ہوں گے، اور بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے، انتہائی شائستہ، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینے والے ہوں گے بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہوں گے۔ تو آپ پر ایمان لانا تمام انبیاء کے لیے واجب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ وعدہ لے لیا تھا اور آپ کی صفات بھی بتا دی تھیں۔ تو جو خاص طور پہ آپ کی صفات انجیل میں ہیں، آپ بدخلق نہ ہوں گے۔ سوچ لیجئے ہم کس نبی کی امتی ہیں، ہمیں بھی ویسا ہی بننا ہے جیسے ہمارے نبی صلوات و سلام تھے۔ آپ سخت دل نہ تھے، نرمی کرنے والے تھے، نرم زبان تھے، نرم دل تھے، اور برائی اگر کوئی آپ سے کر جاتا درگزر فرما دیتے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے۔ یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں، زبان سے یہ جملے نکالنے بہت آسان ہیں، لیکن کرنا بہت مشکل۔ برائی کا بدلہ آپ برائی سے نہ دیتے بلکہ برائی غصہ پی جاتے، غصہ پینے کے بعد اگلے شخص کو معاف کر دیتے اور پھر اسی برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے۔ مثال اس کی چھوٹی سی آپ کو دے دیتی ہوں۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں۔ اللہ کے رسول کو گالی دی گئی، آپ نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، غصہ پی لیا، اس کے بعد اس شخص کو معاف کر دیا، کیونکہ جب تک معاف نہ کیا جائے تب تک اس شخص کے ساتھ نیکی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس شخص کو معاف کرنے کے بعد اگلی بات کیا کہی؟ اس کو اسلام لانے کی اور ہدایت کی دعا دے دی۔ سوچ لیجئے کیا میں ایسا کرتی ہوں؟ کیا میں اپنی زبان پہ قابو رکھتی ہوں؟ کیا میں اپنی غصے پہ قابو رکھتی ہوں؟ کیا میں برائی کرنے والے کو معاف کر سکتی ہوں؟ اور کیا میں برائی کرنے والے کو برائی کا بدلہ برائی سے دیتی ہوں کہ بھلائی سے دیتی ہوں؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا یہ سنت نبوی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2176، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غصے کی حالت میں ہوتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان زندگی گزاری، اور یہ زندگی ایک عام آدمی کی زندگی نہیں تھی، بلکہ اس زندگی میں بہت سے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا تھا۔ آپ سید الانبیاء بھی تھے، آپ
ایک خاندان کے سربراہ بھی تھے، آپ کی اولاد بھی تھی، آپ کی ازواج بھی تھیں، اور بیوی بھی ایک نہیں 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں، اور ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی تھے۔ آپ کو ایک بندے سے معاملہ نہیں کرنا ہوتا تھا، آپ کو ہزاروں لاکھوں آدمیوں سے معاملات کرنے ہوتے تھے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے جو تھے وہ کیسے ہوتے تھے؟ آپ جب غصے کی حالت میں ہوتے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کے رخسار سرخ ہو جاتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ یوں لگتا جیسے آپ کے رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے، لیکن نہ کسی کو گالی دیتے، نہ کسی کو مارتے، نہ کسی کو برا بلا کہتے۔ حضرت عائشہ کی گواہی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا، ہاں میدان جنگ میں کفار کو آپ نے ضرور مارا، اس کے علاوہ کسی خادم کو، کسی بیوی کو، کسی کو آپ نے نہیں مارا۔ تو آپ غصے کی حالت میں صرف چہرہ بتا دیتا کہ آپ کو غصہ آ گیا ہے، اور بس آپ کی زبان مبارک سے غلط الفاظ نہ نکلتے۔ ہاتھ بھی، آپ کا ہاتھ اور آپ کا زبان آپ کے قابو میں ہوتا، نہ کسی کو مارتے، نہ کسی کو گالی دیتے، صرف آپ کا چہرہ جو تھا وہ اس بات کی خبر دے دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بات سے ناراض ہوئے ہیں، ازواج سے ناراض ہوئے تو 1 ماہ کے لیے گھر نہ آئے، خود ان سے علیحدہ ہو گئے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک خامد اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے، اسے گالیاں دیتا ہے، اسے برا بلا کہتا ہے، اسے مارتا ہے، اسے گھر سے نکال دیتا ہے، اسے میکے بھیجنے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ان ساری باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ کی، خود ان سے علیحدہ ہو گئے۔ انہیں احساس دلانا مقصود تھا، اور وہ احساس انہیں ہو گیا۔ ہمارے ہاں لوگ اصلاح کے لیے غصہ نہیں کرتے، ہمارے ہاں لوگ غصہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ اپنے غصے نکالتے رہتے ہیں، اپنی ٹینشنیں نکالتے رہتے ہیں، حالانکہ جو کسی پہ ناراض بھی ہونا ہے یا کوئی قدم اٹھانا ہے اس کا مقصد اصلاح ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج سے جب ناراض ہوئے، نہ کسی کو برا بلا کہا، نہ کسی کو مارا، نہ کسی کو گھر سے نکالا، بلکہ خود 1 مہینے کے لیے ازواج سے علیحدہ ہو گئے، اپنے آپ کو گھر کی تمام راحتوں سے محروم کر لیا۔ اور 1 مہینے کے بعد جب آپ ازواج کے پاس گئے تو سب ازواج کو احساس ہو چکا تھا۔ حدیث نمبر 2178، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا گویا کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مضبوط پاؤں سے چلتے، گویا اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ تیز چلتے تھے، صحابہ جو تھے وہ آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے، لیکن وہ تھک جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی تیز قدموں کے ساتھ اتنی سہولت اور روانی سے چل رہے ہوتے جیسے آپ نے کسی کا سہارا لیا ہوا ہے، جیسے آپ تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ آپ بڑی روانی کے ساتھ اور بڑی سہولت کے ساتھ تیز چلتے، صحابہ آپ کا ساتھ نہ دے پاتے، چلتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھتے، اور اس طرح تیز چلتے گویا زمین ان کے لیے سمیٹی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 2180، حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے زید بن ثابت سے سنا، وہ کہہ رہے تھے جب آپ پر وحی اترتی وہ آپ پر بڑی بھاری ہوتی، آپ کی پیشانی سے پسینہ بہتا گویا کہ موتی ہیں، اگرچہ وحی کا نزول سردی میں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کئی طریقوں سے اترتی تھی۔ آغاز سے نبوت میں آپ کو سچے خواب آتے تھے، اور یہ کیفیت تقریباً 6 ماہ تک رہی۔ جو آپ خواب میں دیکھتے، روز روشن میں آپ کو وہ واضح نظر آ جاتا۔ اس کے بعد آپ پر وحی اتری۔ اب وحی میں حضرت جبریل ایک انسان کی شکل میں آپ کے سامنے آئے۔ کبھی حضرت جبریل اس طرح بھی آتے کہ لوگوں کو بھی نظر آ جاتے۔ حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
حضرت جو جبریل تھے وہ بعض اوقات لوگوں کو بھی نظر آتے تھے، لوگوں کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے، انسانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جواب بھی دیتے، اور اس طرح صحابہ کو دین کے بارے میں بہت سی باتوں کا علم ہو جاتا۔ ایک اور وحی کا طریقہ یہ تھا کہ بعض اوقات آپ کو کوئی فرشتہ نظر نہ آتا، آپ کو گھنٹیوں کی سی آواز آتی، اور اس آواز کے دوران میں جو وحی اللہ نے آپ کو کرنی ہوتی تھی وہ آپ کے دل پہ کر دی جاتی، اور جب وہ گھنٹیوں کی آواز سی ختم ہو جاتی تھی، گھنٹیوں کی جیسے جھنکار ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی تو جو وحی آپ کو کی گئی تھی وہ آپ کو حفظ ہو جاتی، وہ آپ کے دل میں ڈال دی جاتی، اور وحی کی یہ جو شکل ہے، یہ جو آخری والی ہے، یہ آپ پر بڑی بھاری ہوتی۔ جب وحی آپ پر ہو رہی ہوتی، صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہو رہی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ صحابہ چاہتے ہوتے کہ ہم آپ کو دیکھیں کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ جو نئے اسلام لانے والے لوگ ہوتے تھے تو جب وحی اتر رہی ہوتی تھی تو ان کو بتا دیا جاتا تھا، یہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی اتر رہی ہے۔ خاص طور پر جب یہ جھنکار والی وحی اترتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بہت زیادہ بھاری ہوتی، آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگ پڑتا، اگرچہ موسم سخت سردی کا ہوتا، آپ کا جسم بڑا بھاری ہو جاتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی، تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری ران کچلی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ وحی کے وقت اونٹنی پر سوار ہوتے، اونٹنی آپ کا بوجھ برداشت نہ کر سکتی اور اونٹنی بیٹھ جاتی، تو یہ جو وحی کا نزول تھا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 2181 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اپنے گھر میں کام کاج کر لیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا آپ عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، اپنی بکری کا دودھ دھو لیتے اور اپنی خدمت خود کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے حکمران تھے، سید الانبیاء تھے، پوری کائنات کے سردار تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عاجز تھے، اپنے ذاتی کام خود کر لیتے، اپنے کپڑوں پر پیوند لگا لیتے، اپنی جوتی گھڑ لیتے، بکری کا دودھ دھو لیتے اور گدھے پر سواری کر لیتے۔ اس دور میں گدھے کی سواری جو تھی وہ ذرا تھوڑی سی حقیر سمجھی جاتی، گھوڑوں کی سواری سب سے عمدہ ہوتی، اونٹوں پر سواری کر لی جاتی، لیکن گدھے کی سواری جو تھی گدھا کم قیمت ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدھے پر سواری بھی کر لیا کرتے تھے، اپنی بکری کا دودھ دھو لیتے، اپنے گھر میں جھاڑو دے لیتے اور اپنے گھر والوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے، اپنے کام خود کر لیتے۔ اور آپ نے اپنے صحابہ کی بھی تربیت یہ کی ہوئی تھی کہ جس حد تک ہو سکے وہ اپنے کام خود کر لیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما